الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر۔ تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل وتخرج الحی من المیت وتخرج المیت من الحی وترزق من تشاء بغیر حساب۔ اللہم سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک من دانت بہ الاسر۔ فرما دیجئے اے اللہ، تو مالک ہے ملک کا، اقتدار اعلیٰ تیرا ہے اور تجھی کو زیبا ہے۔ سروری زیبا فقط اس ذات بے ہمتا کو ہے، حکمراں ہے ایک وہی باقی بتان آزری۔ تیرا اقتدار ہے جو ہر طرح سے کامل و مکمل ہے، جس میں کوئی کمی کوئی خامی نہیں ہے، جو ازل سے ہے، جو ابد تک ہے، جو ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا، جسے کوئی چیلنج نہیں کر سکتا، اور جو ہر ذرے ارض و سما کی ہر شے مخلوقات پر مکمل کامل طور پر حاوی ہے۔ یہ صرف تیری حکومت ہے، تیری بادشاہت ہے۔ تو قادر ہے، تیرا بنایا ہوا نظام ہے۔ تو نے اپنی مخلوق کو زمین پہ پیدا فرمایا، بنی نوع انسان کو پیدا فرمایا، ان میں ایک مزاج کو پیدا فرمایا، مل جل کر رہنے کا مزاج بنایا ان کا، ایک لوگوں کے افراد کے ملنے سے ایک معاشرہ تشکیل پایا۔ اب اس معاشرے کو ایک طاقت کی ضرورت پیدا فرما دی جو اسے صحیح سمت پہ گامزن رکھے۔ اس کے لیے تو نے حکومتیں اور اقتدار بنا دیے۔ یہ فیصلہ بھی تیرا ہے، جسے چاہتا ہے اقتدار عطا کر دیتا۔ تؤتی الملک من تشاء، جسے چاہتا ہے اسے اقتدار عطا کر دیتا۔ بات سمجھنے کی ہے اور اس میں تھوڑا سا فرق لگ جاتا ہے۔ ہمارے ہاں بعض حکمران ایسے بھی رہے جنہیں اپنے دیندار ہونے کا احساس تھا، اپنی نیکی اور تقوی کا خیال بھی تھا، تو بعض اوقات وہ فرمایا کرتے تھے کہ اللہ نے مجھے اقتدار دی، لیکن اس انداز میں بات ایسی ہوتی تھی کہ جیسے ان کے علاوہ اللہ کو کوئی دوسرا ملا ہی نہیں۔ یعنی بندے کے بات کرنے میں انداز ایسا ہوتا ہے کہ جیسے میں ہی وہ آدمی ہوں جو یہ کام کر سکتا تھا، یعنی میں اللہ کی مجبوری ہوں، ورنہ اللہ کے پاس کوئی دوسرا نہیں تھا۔ بات ایسی نہیں ہے۔ حق یہ ہے کہ جس کو وہ جتنا کچھ دیتا ہے اس کی اتنی بڑی آزمائش اور اس کا اتنا بڑا امتحان ہوتا ہے۔ جسے جتنا وسیع علم ملتا ہے اس کی اتنی بڑی جواب دہی بھی ہوتی ہے، اور اس سے اتنا بڑا امتحان بھی لیا جاتا ہے۔ جسے جتنی زیادہ دولت ملتی ہے اس پر اتنا بڑا حساب بھی آ جاتا ہے اور اس کی جواب دہی بھی ہوتی ہے۔ اسی طرح جسے اقتدار ملتا ہے اس کی جواب دہی بھی اتنی ہی بڑی ہوتی ہے جتنا بڑا اس کا اقتدار ہے اور جتنا لمبا عرصہ ہے، اور
اگر ملک میں 15 کروڑ عوام ہیں تو صاحب اقتدار کو 15 کروڑ کی طرف سے جواب دہی کرنا پڑے گی۔ اسی طرح علماء کرام کے ساتھ لوگ ہوتے ہیں، پیران کرام کے ساتھ لوگ ہوتے ہیں، جماعتوں سیاسی دینی جماعتوں اور سیاسی جماعتوں میں افراد ہوتے ہیں، تو جو بھی جہاں بھی جتنا اس کا دائرہ اختیار ہے اس کے متعلق وہ جواب دہ ہے۔ اور کوئی فرد اللہ کریم کی مجبوری نہیں ہے کہ وہ نہ ہو تو کام نہیں چلتا، اس کا نظام چلتا رہتا ہے، اس میں لوگ آتے ہیں اور ان کے پاس بھی وہ اختیار ویسا ہی ہوتا ہے جیسا ایک غریب، ایک مزدور اور ایک کمزور ترین آدمی کے پاس۔ حکمران کے پاس بھی اتنا ہی اختیار ہے۔ حکمران کیا اپنی مرضی سے پیدا ہوتے ہیں؟ کیا اپنی شکل آپ بنا سکتے ہیں؟ کیا اپنا قد کاٹ آپ بنا سکتے ہیں؟ کیا اپنی صحت بیماری کا فیصلہ خود کر سکتے ہیں؟ کیا اپنے اقتدار کا یا اپنی زندگی کا یا موت کا فیصلہ کر سکتے ہیں؟ کچھ بھی نہیں۔ ان کو بھی اتنا ہی اختیار ہے جتنا ایک بے کس اور فقیر کو ہے۔ فقیر کے پاس بھی اختیار ہے کہ وہ ہدینہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا، راستہ ہم نے بتا دیا ہے، اب اسے اختیار ہے شکر ادا کرنا چاہتا ہے یا ناشکرا بننا چاہتا ہے۔ یہ ایک عام کمزور آدمی کے پاس بھی اختیار ہے کہ وہ اللہ کی اطاعت کرنا چاہتا ہے یا اللہ پر ایمان نہیں لانا چاہتا، تو کوئی اسے بنو کے شمشیر کلمہ پڑھنے پہ مجبور نہیں کرے گا۔ یہی اختیار حکمران کے پاس بھی ہوتا ہے کہ وہ اللہ کی اطاعت کرنا چاہتا ہے یا اللہ کی نافرمانی کرتا ہے۔ اس کا معاملہ کروڑوں لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے، ان کے ساتھ اس کا برتاؤ اللہ کی اطاعت کے مطابق ہے یا اپنی حکمرانی کے زوم میں عظمت الہی کو بھول گیا ہے۔ جو بھی وہ کرے گا اسے بھی جواب دہی ہوگی، اسے بھی جواب دینا پڑے گا۔ اور کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ اس نے اپنی مرضی سے اقتدار کو پکڑ رکھا ہے۔ فرمایا میرے حبیب یہ فرما دیجئے تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء، تو جسے چاہتا ہے اقتدار دے دیتا ہے اور جس سے چاہتا ہے اس سے اقتدار چھین بھی لیتا ہے۔ اور میرے خیال میں وطن عزیز میں یا اس بر صغیر میں تو ہمارے اس چند سالہ گزشتہ جو چند سال ہیں اس کو بھی دیکھا جائے تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ بڑے بڑے ایسے لوگ جو اپنے آپ کو ہمالیہ سے بلند سمجھتے تھے بے کسی کی موت مر گئے۔ بڑے بڑے ایسے لیڈر جو اپنے آپ کو قوم کا والد کہتے تھے بڑی بے دردی سے مارے گئے اور جنازے تک کسی نے ان کے نہیں پڑے، اٹھا کر گڑھوں میں پھینک دیے گئے۔ بڑے بڑے ایسے لیڈر جو اپنے آپ کو بہت نامور اور بہت معروف اور قوم کے دل کی دھڑکن کہتے تھے، ان کو ان کے پہرے داروں نے گولیاں مار دی۔ اور ہماری آنکھوں کے سامنے لوگ جیلوں سے نکالے گئے اور انہیں اقتدار دے دیا گیا، اور تخت اقتدار سے اٹھائے گئے اور انہیں جیل میں پھانسی دے دی گئی۔ یعنی کوئی اس کی وضاحت کی ضرورت میں نہیں سمجھتا کہ یہاں ہے کہ گزشتہ 8 10 12 برسوں میں یا 15 برسوں میں یہ سارے تماشے پورے ملک نے، پوری قوم نے دیکھے کہ وہ ایک ہے جس کے اقتدار کو دوام ہے۔ بڑے بڑے مقتدر چٹکی بجاتے رخصت ہو گئے، کچھ مارے گئے، کوئی جیلوں میں چلے گئے، کوئی بھاگ گئے ملک سے۔ کیسی عجیب بات ہے کہ ایک وقت میں ایک آدمی ملک کا سربراہ ہوتا ہے اور اگلے ہی لمحے اس ملک میں رہنے کوئی نہیں دیتا۔ تو فرمایا یہ کہہ دیجئے، فرما دیجئے کہ اللہ اصل حکومت تیری ہے، تو مالک ہے ہر طرح کے اقتدار و اختیار کا۔ اب کسی کو تو آزمانا چاہے تو اسے اقتدار دے دیتا ہے، اور کسی سے خفا ہو جائے تو اس سے چھین لیتا ہے۔ یہ تیری مرضی پہ ہے۔ تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء، جسے تو پسند فرماتا ہے، جو تیری اطاعت کرتا ہے، جو تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع کرتا ہے،
تو اسے عزت دے دیتا ہے، جسے تو چاہتا ہے اسے معزز کر دیتا ہے، لوگوں کے دلوں میں اس کا احترام بڑھ جاتا ہے۔ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، اور جسے تو چاہے ذلیل کر دیتا ہے، جو تیری منشا کے خلاف چلتا ہے، تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی منشا کے خلاف چلتا ہے۔ جو گستاخ و بے ادب ہوتا ہے، وہ جب اپنی ایک خاص حد کو پہنچ جاتا ہے تو تیرا عذاب آتا ہے اور اسے ذلیل و رسوا کر دیتا ہے۔ بِیَدِکَ الْخَیْرُ، ساری خیر تیرے دست کرم میں ہے، تیرے دست قدرت میں ہے سب بھلائیاں، تو جسے چاہے جو چاہے عطا کرے۔ اِنَّکَ عَلیٰ کُلِّ شَیْءٍ قدیر، اس لیے کہ صرف تو واحد ذات ہے جو ہر چیز پہ قادر ہے۔ تو ایسا قادر ہے کہ تولج اللیل فی النہار، تو رات کو دن میں شامل کرتا جاتا ہے، دن بڑا ہوتا جاتا ہے، رات چھوٹی ہوتی ہے۔ تیری قدرت کاملہ ہے، تو جیسا چاہے کرے۔ تو نے رات اور دن کو پیدا کیا، انسانوں کے دیکھتے دیکھتے تیری قدرت کاملہ موسموں کو تبدیل کر دیتی ہے۔ بہاریں خزاؤں سے بدل جاتی ہیں، اور تو چاہے تو خزائیں بہاروں سے بدل جاتی ہیں۔ تو چاہے تو رات دن میں داخل ہونے لگ جاتی ہے، دن بڑا ہوتا جاتا ہے، رات چھوٹی ہو جاتی ہے۔ جب تو چاہے تو دن کو رات میں داخل کر دیتا ہے اور دن چھوٹا ہوتا جاتا ہے، رات بڑی ہوتی جاتی ہے۔ تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل، یہ تیری قدرت کاملہ اور تیرے نظام کو کوئی روک نہیں سکتا۔ کوئی ایسی ہستی نہیں ہے کہ جب رات بڑھنا شروع ہو جائے تو کوئی اسے روک دے کہ وہ وقت وہاں رک جائے اور رات دن برابر رہے، ممکن نہیں ہے۔ اور جب دن رات میں ڈلنا شروع ہو جاتا ہے، دن کم ہونے لگتا ہے اور رات بنتی، دن کی رات بننا شروع ہو جاتی ہے، دن کے اوقات رات میں شامل ہونا شروع ہو جاتے، کوئی نہیں روک سکتا۔ وَتُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ، تو بے جان سے جاندار کو پیدا فرماتا ہے، اور آنکھیں دیکھ رہی ہوتی ہیں تو پیدا فرماتا ہے۔ ایک نطفے سے انسان کو پیدا فرما دیتا ہے، بے جان مادے سے تو کیسا عجیب جاندار پیدا کر دیتا ہے، تیری قدرت کاملہ ہے۔ پرندہ انڈا دیتا ہے، بے جان ہوتا ہے، اور اس سے تو جاندار پیدا کر دیتا ہے۔ تو بے جان سے، بے روح سے جاندار کو پیدا فرماتا ہے۔ وَتُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ، اور زندگی سے بھرپور بدن کو تو موت آشنا کر دیتا ہے۔ کوئی پل نہیں لگتی، کوئی دیر نہیں لگتی، پورا صحت مند انسان چلتے پھرتے ایک دم موت کی نظر ہو جاتا ہے۔ تو قادر ہے، تو جو چاہے کرے، زندگی دے دے تیری قدرت کاملہ ہے، موت دے دے تو اس پہ قادر ہے۔ تو رات کو دن میں شامل، رات کا دن بنا دے تو قادر ہے، تو دن کو رات میں ملا دے تو قادر ہے۔ کوئی تیری قدرت کے فیصلوں کو چیلنج کرنے والا نہیں ہے، کوئی اسے روک نہیں سکتا۔ وَتَرْزُقُ مَن تَشَاءُ بِغَیرِ حساب، اور جسے جو نعمت دینا چاہے، کوئی تیرا محاسبہ کرنے والا نہیں ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے کہ کس کو کتنا دیا ہے۔ کوئی ایسی ہستی نہیں ہے جو یہ سوال کر سکے کہ اس کو یہ خوبی اتنی کیوں ملی، کوئی ایسی ہستی نہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں۔ تیری شان اتنی بلند ہے، تو اپنی بارگاہ سے جسے جو چاہتا ہے عطا کر دیتا ہے۔ یہ تو ہمارے سامنے ہے، اور قرآن کریم کا جو زندگی اور موت کا تصور ہے وہ ہماری اس ظاہری زندگی اور موت سے الگ ہے۔ قرآن کریم ہر اس وجود کو مردہ کہتا ہے جو اللہ کے نور سے ناآشنا ہوتا، بلکہ انسان تو مکلف ہے نا، اب اسے اختیار دیا گیا کہ چاہے ایمان قبول کرے یا نہ کرے، اس لیے یہ باقی رہتا ہے۔ انسان کے علاوہ فرمایا اِن مِّن شَیْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ،
کوئی ایسی چیز نہیں ہے، کوئی پتھر، کوئی ریت کا ذرہ، کوئی سمندر میں پانی کا ایک قطرہ، کوئی دریائی مخلوق، کوئی ہوائی مخلوق، کوئی آسمان، کوئی زمین، کوئی سیارہ، کوئی ستارہ، کوئی چیز جو ہے اس کی بقا کا مدار ہے ذکر الہی پر۔ ام من شیء، کوئی ایسی چیز نہیں ہے الا یسبح بحمدہ، سوائے اس کے کہ وہ اللہ کی تسبیح کرتی ہے۔ اور اگر کوئی چیز اللہ کی تسبیح سے غافل ہوتی ہے تو دریا غافل ہو تو سوکھ جاتا ہے، چشمے زمین میں سرب ہو جاتے ہیں، پہاڑ ٹوٹ کر گر جاتے ہیں، جنگل جل کر راکھ ہو جاتے ہیں۔ جو چیز ذکر سے غافل ہوتی ہے اس کا وجود کائنات میں باقی نہیں رہتا۔ ستارہ ہو تو آسمان سے گر جاتا ہے، سیارہ ہو تو فضا سے جھڑ جاتا ہے، درخت، شجر، حجر، پتھر، جانور، کوئی بھی چیز سوائے انسان کے۔ اب انسان ایک ایسی مخلوق ہے جسے اللہ کریم نے ایک خاص وقت تک کے لیے خود اختیار دے دیا، لیکن جب یہ بھی غافل ہوتا ہے تو مر جاتا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ اس کا وجود زندہ رہتا ہے، یہ کھاتا پیتا رہتا ہے، لیکن اللہ کریم فرماتا ہے اولئک کالانعام بل ہم اضل، جانوروں کی طرح زندے رہتے ہیں بلکہ جانوروں سے بھی گئے گزرے ہوتے ہیں، کھاتے پیتے چلتے پھرتے درندے ہوتے ہیں، جانور ہوتے ہیں۔ انسان، اس کے اندر کا انسان مر جاتا ہے۔ وہ کسی عرب شاعر نے کہا تھا کہ اجسامہم قبل القبور قبور، کہ جو لوگ اللہ کی یاد سے غافل ہو جاتے ہیں یا جنہیں نور ایمان نصیب نہیں ہوتا، ان کی روحیں تو مر جاتی ہیں، ان کے بدن چلتی پھرتی قبریں ہوتی ہیں روحوں کی، کہ وہ چل پھر رہے ہیں لیکن وہ چلتی پھرتی قبر ہوتی ہے، انسان نہیں ہوتا۔ انسان صرف بدن کا نام نہیں ہے، انسان روح کا نام نہیں ہے۔ آپ ایک اچھے بھلے انسان کو جب اس کے جسم سے روح الگ ہو جاتی ہے تو آپ اسے ڈیڈ باڈی کہتے ہیں، کمال ہے، کل تو ابھی تو انسان تھا، ابھی اس کا دم نکلا، آپ نے اسے ہیومن بینگ سے یا انسان سے خارج کر دیا، اور آپ کہتے ہیں ڈیڈ باڈی۔ ڈیڈ باڈی کیوں ہو گیا؟ وہ تو انسان تھا۔ اس کا مطلب ہے کہ صرف بدن انسان نہیں ہے، اس کے اندر کوئی چیز ہے جو اسے انسان بناتی ہے۔ اگر روح الگ ہو جاتی ہے تو اسے بھی انسان کوئی نہیں کہتا، کہتے ہیں اس کی روح چلی گئی۔ نہ روح کو کوئی انسان کہتا ہے، نہ بدن کو کوئی انسان کہتا ہے۔ جب دونوں ملتے ہیں، بدن میں روح ہوتی ہے تو اسے کہتے ہیں یہ انسان ہے۔ تو اگر کسی جیتے جاگتے بدن کے اندر روح ایمان سے محروم ہو اور روح پر موت طاری ہو جائے تو بظاہر تو چونکہ وہ چل پھر رہا ہے، ظاہر بین آنکھیں تو اسے انسان سمجھیں گی۔ قرآن کریم کہتا ہے نہیں، انسان تو اس میں سے مر گیا، ایک جانور باقی ہے۔ اولئک کالانعام، ایک جانور ہے جو ابھی باقی ہے، جو کھا پی رہا ہے، چل پھر رہا ہے، اور ایک قبر ہے جو سانس لیتی ہے، چلتی پھرتی ہے۔ لیکن اسی کو اگر نور ایمان نصیب ہو جائے تو قرآن کہتے ہیں اسے حیات نصیب ہوگی، اور نور ایمان نصیب ہو، اللہ کی اطاعت نصیب ہو تو بڑے مزے کی بات یہ ہے کہ اللہ کی راہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت پہ قربان ہو جاتا ہے، گولی بدن چھید ڈالتی ہے، گولے سے اڑ جاتا ہے، پرخچے اڑ جاتے ہیں، تلوار سے قتل ہو جاتا ہے، لیکن نور ایمان، اطاعت پیغمبر، عظمت رسالت اور اللہ کی توحید پہ قربان ہوتا ہے تو ہم کہتے ہیں مر گیا۔ اللہ کریم فرماتا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، ایسا مت کہو وہ نہیں مرا۔ یعنی قرآن کا تصور موت و حیات جو ہے وہ ہمارے ظاہری تصور سے بالکل الگ ہے۔ ہم کہتے ہیں ہر پیدا ہونے والا، ہر چلتا پھرتا انسان زندہ ہے۔ قرآن حکیم فرماتے ہیں جس کے دل میں نور ایمان نہیں ہے وہ زندہ نہیں ہے۔ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کی مجلس میں ایک دفعہ بات ہو رہی تھی، ہندوستان کے وزیر اعظم اس وقت جہانی نہرو صاحب تھے، تو ان دنوں ان کی موت ہوئی۔
تو کسی نے یہ بات، ہر طرح کے لوگ مجلس میں ہوتے تھے، کوئی سیاسی شخص تھا یا کون تھا، تو اس نے کہا جی بہت دانا، بہت سمجھدار اور ایک عظیم سیاستدان تھا جو حالات پہ بڑی گہری نظر رکھتا تھا۔ قاضی صاحب اللہ پاک ان کو درجات بلند فرمائے، سادہ سے زمیندار کسان سے آدمی تھے اور بہت انتہائی سادہ تھے، اور انہیں حالات کا کوئی سمجھ نہیں ہوتی تھی، ایک طرح سے نیم مجذوب سے تھے اپنے معاملات میں اور روحانی اعتبار سے، تو باقی باتوں میں وہ کم ہی دلچسپی لیتے تھے، بات سنتے رہے۔ تو جب اس نے اس کی دانشمندی کی تعریف کی تو قاضی صاحب نے بھی سارا اٹھا اور کہنے لگے بھئی آپ کہتے ہو، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر دانشور ہوتا، دانشمند ہوتا تو اسلام قبول کر چکا ہو۔ جس نے اللہ کو نہیں پہچانا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں پہچانا، اسے آپ دانشور کہتے ہو، اس سے بڑی جہالت کیا ہے؟ تو قرآن حکیم کے نزدیک موت ہے اللہ کی معرفت کا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کی معرفت کا احساس نہ ہونا، نور ایمان کا نہ ہونا موت ہے۔ تو وہ ایسا قادر ہے کہ کوئی مردہ دل بھی اگر پشیمان ہوتا ہے تو اسے نور حیات عطا کر دیتا ہے۔ یہدی الیہ من ینیب، جب بھی کسی دل میں، خواہ وہ کتنا گناہگار، کتنا بدکار، کتنا کفر و شرک میں مبتلا، لیکن اگر اسے احساس ہو جائے کہ میں غلط تو کر رہا ہوں، میں بہت دور نکل گیا ہوں، تو مجھے اللہ کی طرف لوٹنا چاہیے، تو فرمایا جہاں ہو وہیں سے اٹھا لیتا ہے، مردوں کو زندہ کر دیتا ہے، چوروں کو ولی بنا دیتا ہے، ڈاکوؤں کو اپنی دوستی اور کی خلت عطا کر دیتا ہے، گمراہوں کو ہدایت کر دیتا ہے، کفر سے دین عطا کر دیتا ہے۔ اور بات بگڑ جائے تو بڑے بڑے ولی اللہ گمراہ ہو جاتے، زندوں سے مردوں میں چلے جاتے ہیں، چونکہ شیطان نے بھی عبادت تو بڑی کی تھی اور منازل قرب بھی بڑے پائے تھے اور آسمانوں پر رہائش مل گئی تھی اسے، لیکن جب اس نے اللہ کی عظمت کے سامنے اپنے ہونے کا احساس اسے ہوا کہ میں بھی کچھ ہوں، انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، مجھے آدم کو سجدہ کرنے کا حکم دے رہا ہے مالک، تو میں تو اس سے بہت بہتر ہوں، آپ نے مجھے آگ سے پیدا کیا، آگ کو جتنا آپ جلاؤ وہ اوپر جاتی ہے، اور اسے مٹی سے بنایا، مٹی کو جتنا اوپر پھینکو پھر نیچے گرتی ہے، میں اس سے تو میں بہتر ہوں۔ وہ جب اپنی آنا میں اور اپنے آپ کو بھلا سمجھا تو گیا شیطان مارا ایک سجدے کے نہ کرنے سے، گیا شیطان مارا ایک سجدے کے نہ کرنے سے، ہزاروں برس گر سجدے میں سر مارا تو کیا مارا؟ نہنگو اژدہا شیر نر مارا تو کیا مارا؟ بڑے موذی کو مارا، نفس امارہ کو گر مارا۔ تو ایسا بے نیاز ہے کہ بڑے بڑے نیک اور پارسائی کا دعویٰ رکھنے والے جب ان میں ذرا اپنی بڑائی کا احساس آ جائے تو انہیں زندوں سے مردوں میں منتقل کر دے۔ اور یہ عجیب تماشے ہم نے دیکھے ہیں اس سفر کے، زندگی کے سفر کے دوران۔ میں نے ایسے لوگوں کو دیکھا ہے جو مشاہدے کے لیے آنکھ بند نہیں کرتے تھے، کبھی ان سے برزخ کی یا عالم بالا کی کوئی بات کی جاتی تو ہمیں بھی دیکھ رہے ہوتے تھے اور ان کی نظر وہاں بھی ہوتی تھی، وہاں کی بات بھی کر رہے ہوتے تھے، یہاں بھی کر رہے، آنکھ بند کر کے مشاہدہ نہیں کرتے تھے، کھلی آنکھوں ہم سے بات بھی کر رہے ہوتے تھے، برزخ کے یا عالم بالا کے واقعات بھی حالات بھی بتا رہے ہوتے۔ پھر جب وہ راندہ درگاہ ہوئے تو اسی شخص کو میں نے اللہ کا انکار کرتے ہوئے بھی سنا کہ اللہ ہے ہی نہیں، کوئی خدا نہیں، یعنی کفر کی اس حد پر چلا گیا جس پر شیطان بھی نہیں گیا۔ اللہ کے ہونے کا انکار شیطان نے کبھی نہیں کیا،
شیطان نے بھی یہ کفر کبھی نہیں کیا کہ اللہ ہے ہی نہیں. تو فرما دیجئے کہ تو قادر ہے تولج اللیل فی النہار و تولج النہار فی اللیل. تو رات کو دن میں داخل کر دیتا ہے، تو چاہے تو دن کو رات میں داخل کر دیتا ہے. وتخرج الحی من المیت، تو چاہے تو مردوں سے زندہ پیدا کرتا ہے. تو چاہے تو بے دینوں کو دیندار بنا دیتا ہے، تو چاہے تو مردہ دلوں کو زندگی عطا کر دیتا ہے. وہ شاعر نے کہا تھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت کہتے ہوئے، خود نہ تھے جو راہ پر دنیا کے ہادی بن گئے. خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے. کیسی عجیب بات ہے کہ جو خود راہ گم کردہ تھے انہوں نے پوری دنیا کو راہ ہدایت دکھائی. اور کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا. کیا نظر تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ جو خود مردہ تھے وہ زندگیاں عطا کرنے والے مسیحا بن گئے. خود نہ تھے جو راہ پر دوروں کے ہاتھی بن گئے. کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا. تو فرمایا تو قادر ہے تخرج الحی من المیت، تو قادر ہے کہ مردوں کو زندگی عطا کر دے، مردوں میں سے زندہ وجود پیدا کر دے، مردہ دلوں کو نور حیات دے دے، نور ایمان دے دے، قرب عطا کر دے. تو قادر ہے. وتخرج المیت من الحی، اور تو زندوں میں سے مردہ کر دیتا ہے. تو اس پہ بھی قادر. وترزق من تشاء بغیر حساب، اور جسے تو چاہتا ہے ان گنت دیتا ہے. اس لیے کہ کوئی تیرے دستے قدرت دستے عطا کو روکنے والا نہیں. کوئی تجھ سے پوچھنے کی جرت نہیں کرتا کہ کس کو کیا دیا اور کیوں دیا. تیری حکومت تمام سوالوں سے بالا تر ہے. تو ساری مخلوق سے جواب طلبی کر سکتا ہے، اور مخلوق کا کوئی بھی تجھ سے جواب نہیں لے سکتا. تیری عظمت سب سے بلند و بالا ہے. تیری ہی ذات ہے جس کے یہ سارے مظاہر ہیں اور سارے کرشمے ہیں. انسان جب تجھ سے غافل ہوتا ہے تو اپنی دانشوری کے زوم میں مبتلا ہو جاتا ہے. قارون نے کہا تھا کہ میرے پاس دولت تو میری دانش مندی سے ہے، میں نے اپنے عقل سے کمائی ہے. یہی بات انسان میں آ جاتی ہے کہ اس کے پاس جو عظمت ہے، اقتدار ہے، یہ صحت ہے، یہ دولت ہے، یہ علم ہے، وہ سمجھتا ہے یہ میرا کمال ہے. حالانکہ تیری عطا ہے. کسی میں بِیَدِکَ الْخَیْرُ، کسی کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، اور جس کے پاس جو کمال ہے وہ تیرا دیا ہوا ہے. وَتَرْزُقُ مَن تَشَاءُ بغیر حساب، جسے چاہے بغیر حساب کے عطا کرتے. اللہ کریم ہمیں اپنے عذاب سے پناہ میں رکھے اور اپنی عنایات کا سزاوار بنائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.